جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیجئے اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور ان تمام افراد کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے. اللہ کریم سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ممبر شریف پر ہندوستان کی بڑی بڑی مشہور شخصیتیں جلوہ گر ہیں. بڑی ذاتوں میں جن لوگوں کا نام آتا ہے ان میں ایک نام شاعر اہل سنت الحاج عثمان رضا ہارونی صاحب قبلہ، بھائی نواب رضا رامپوری، اور آپ نے نقیب اہل سنت بھائی حسان رضا بریلوی صاحب کو بھی سنا. آج چونکہ اس جلسے کو ایک جھٹکا یوں بھی لگا کہ بھائی محمد علی فیضی صاحب نہ آ سکے کیونکہ ان کی نانی کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے. مگر الحمدللہ میں پھر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں صدر جلسہ کو اور اراکین جلسہ اور ارباب ممبر کو. ماشاءاللہ انہوں نے اس جلسے میں کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے. اللہ سلامت رکھے ان تمام حضرات کو. ممبر شریف پر نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں، علم والوں کے چہرے، فضل والوں کے چہرے ہیں. اور بھائی ناصر سبحانی صاحب قبلہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کو الگ سے نہ بھی بلایا جاتا تو ممبر پہ اتنے شعراء خود موجود تھے کہ پوری رات کے جلسے کے لیے کافی تھے. ہاں مگر یہ محبتیں ہیں آپ کی. کافی دیر سے بڑے اچھے طریقے سے جلسہ چل رہا ہے اور بڑے اچھے اچھے کلام آپ نے سنے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے. ہاں سوچیے اگر فیضی صاحب آ جاتے تو پھر میرا نمبر کب آتا. اللہ سلامت رکھے. بہرحال کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، انہیں بھی سلامت رکھے تو پھر یہ جلسہ سجے اور پھر وہ آئیں گے. مگر میری آپ سے گزارش ہے، نہ کچھ لوگ بعد میں باتیں بڑی کرتے ہاں کہ یہ جلسے والوں نے باتیں ملاتی ہوں گی، تاریخ نہیں لی ہوگی یا جھوٹا نام ڈالا ہوگا. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، یہ جو ہم لوگ ہیں نا پڑھنے بولنے والے، ہم لوگ روبوٹ نہیں ہیں، انسان ہیں. ضرورتیں سبھی کے ساتھ شامل رہتی ہیں. وہ بہت اچھے لوگ ہیں جو آسانی سے کسی کا عذر قبول کر لیتے ہیں. وہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ عذر قبول کر ہی لیا کرو، بھلے ہی بندہ جھوٹا عذر کرے، قبول کر لیا کرو. قیامت میں اللہ تمہاری تھوڑی نیکیوں سے راضی ہو جائے گا. بلا وجہ کی باتیں نہ کیا کرو. آج تم حساب لیتے ہو کل اللہ حساب لے گا. اگر آج تم معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہو تو خیال کرنا اگر کل تم نہیں معاف کیے گئے تو کیا ہونا ہے. اس لیے خیال کیا جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حضرت، ہم لوگوں کے سامنے یہ معاملے رہتے. میں ابھی میری کڈنی میں تکلیف ہو گئی تھی، 3 جلسوں میں نہ جا سکا نا، تو جو لوگ ہاتھ چومتے نا وہی گالیاں دے رہے تھے. ہماری قوم بہت اچھی ہے، چلے جاؤ تو ہاتھ چومے گی، نہیں جاؤ تو گالیاں دے گی. بلاتے کس لیے ہو یار. تو عذر سب کے ساتھ رہتا ہے. بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے، کسی کو بھی کوئی عذر لگ سکتا ہے. تو خدا را آپ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. میں نے بڑی تعریف سنی ہے، سید صاحب قبلہ تعریف فرما رہے تھے آپ لوگوں کی. اب سوچو تو صحیح، جس کی تعریف حضور کا بیٹا کر دے پھر الگ سے کس سند کی ضرورت رہ جاتی ہے. پھر کس سند کی ضرورت رہ جاتی ہے. ان کی تو وہ ذات ہے، بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور قلم ہی توڑ دیا میرے رضا نے. کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، اس گھر کے بیٹے نے آپ کی تعریف کی ہے. میں سمجھ گیا کہ آپ بھی کچھ ہوں گے. اگر کوئی سید زیادہ تعریف کرے تو پھر سوچنا پڑتا ہے نا کہ جس کی نبی کے بیٹے نے تعریف کی ہے وہ بھی کچھ ہوں گے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ شروع سے آپ لوگ کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سن رہے ہیں اور یہ عیب نہیں ہے. کئی بار لوگ کہتے ہیں بھائی بڑے عجیب ہو کھڑے ہو کے سن رہے ہو. میں کہتا ہوں یہ بھی کمال کی بات ہے.
کمال کی بات ہے. بیٹھ کے سننا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کھڑے ہو کے سننا بڑا مشکل کام ہے. بھئی اتنی دیر تو ہم لوگ راشن کی لائن میں نہیں لگتے جتنی دیر سے جلسے میں کھڑے ہوئے, اور راشن کی لائن میں کھڑے ہوں گے تو کیا ملے گا؟ 5 کلو 8 کلو, اللہ معاف کرے, اس نے کہا تھا تو کبھی کبھی بانٹنے والے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تو نہیں بھی مل پاتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا لائن میں کھڑے رہے, شام کو کہہ دیا ختم. مگر گواہ بنا کے کہتا ہوں نبی کے بیٹے کو, تم اس کی لائن میں کھڑے ہو جس کی چوکھٹ پہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, اور کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کتنا چاہیے. منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, توری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگے ہیں مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اجر کی ہے. تو جو کھڑے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک کام کرنا گھر جانے کے بعد, اللہ آپ کو سلامت رکھے, ایک کام کرنا ہے بس. جو لوگ کھڑے گھر جانا نا تو ماں کے ہاتھ چومنا, باپ کے قدم چومنا. ماں سے کہنا تیرے دودھ کا کمال تھا, باپ سے کہنا تیری حلال کمائی کا کمال تھا کہ دنیا نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی, میں نے سارا جلسہ کھڑے ہو کے سنا. لیکن جو بندے کھڑے ہیں اللہ سلامت رکھے, یہ دیوار بھی بنے آپ کے لیے, جو بیٹھے ہوئے آپ کے لیے دیوار بھی ہیں. تو اگر یہ کھڑے ہیں تو کم سے کم آپ بول ہی لو. ہماری قوم بڑی اچھی ہے, جہاں بولنا نہیں چاہیے وہاں چپتے نہیں ہیں, اور جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں چپتے نہیں, اور جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتے ہی نہیں. مسجد میں چلے جاؤ نا تو اگر 3 منٹ امام کو دیر ہو گئی نا مسجد میں آنے سے, ہر آدمی بات کر رہا, کدھر گئے بھائی, ابھی نہیں آئے, کدھر گئے بھائی, ابھی نہیں آئے, آ جانا چاہیے تھا, گھڑی دیکھ لیا, خطبے کا ٹائم ہو گیا ابھی تک نہیں آئے. تو جو بیٹھانا آگے, نہیں جی چلیں گے نہیں, حساب ہی کر دو مکھیا. یہ گھنٹی اپنے گلے میں نہ باندھا کرو حساب کی. تم امام کا حساب کرو گے, اللہ قیامت میں جب حساب لے گا نا تو بال کی کھال اجھڑ لے گا. بڑی آسانی سے حساب ہی کر دو امام کا. بے شکر ادا کیا کرو امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو, اس لیے کہ پوچھو مفتیان کرام سے, نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو اللہ نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. عادت بنا لو مسجدوں میں بیٹھنے کی. ہماری قوم کو چوراہوں پہ کھڑے ہونے کے لیے وقت ہے, چائے کے پھٹوں پہ بیٹھ کے فالتو کی بکواس کرنے کا وقت ہے. جب کہیں کرکٹ چل رہا ہوگا, LCD لگی ہوگی, تب گھڑی نہیں دیکھتا ہے. یہ نہیں دیکھتا بچوں کو کما کے کہاں سے کھلانا ہے. بچے حلال کی کھائیں گے کہ حرام کی کھائیں گے, لیکن مسجد میں آئے گا تو گھڑی بھی دیکھے گا, ٹائم بھی دیکھے گا, سارا حساب مسجد میں لگاتا ہے. کتنی باتیں کی جاتی ہیں. نکالو امام کو, یہ وقت کا پابند نہیں ہے. نکالو امام کو, اسے گھڑی کا پتہ نہیں ہے. نکالو امام کو, یہ خطبے کے وقت میں نہیں آیا ہے. مجھے بتا تو صحیح, اگر میں یہاں آیا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں, یا تو کسی کا بلایا گیا ہو یا کسی کا بھیجا گیا ہو. اگر میں ایک رات کے لیے اپنی مرضی سے نہیں آتا تو تو کیا سمجھتا ہے یہ مہینے کے لیے امام اپنی مرضی سے آتا ہوگا؟ نہیں, خدا کی قسم, جس طرح سمجھو تو صحیح جلسوں کو صدر چلاتے ہیں, اسی طرح مسجدوں کو مصطفیٰ چلایا کرتے ہیں. امام اپنی مرضی سے نہیں آتے, مصطفیٰ بھیجا کرتے ہیں, اور جو کسی کو بھیجتا ہے لاوارث نہیں چھوڑتا, جو بھی اس پہ گزرتی ہے مصطفیٰ کو خبر ہوا. پاپا زندہ باد, سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. ہماری قوم کو سوچنا چاہیے. مسجد میں جا کے گھڑیاں دیکھتے ہو, اور یار عادت بنا لو. کیا غلط کہتے علماء؟ ایک ہی بات تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں, صرف اتنا تم سے کہا کہ یار صبح اٹھ کے نا روز ایک خط حضور کو لکھ دیا کرو. میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں, نہیں پتا کفن ملے نہ ملے, یہ بھی نہیں پتا کاندھا ملے نہ ملے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. چہرے دیکھنے لائق بھی نہیں رہتے. ایکسیڈنٹ دیکھو, لوگ چپک جاتے ہیں روڈوں سے, کھرچ کھرچ کے چھٹائے جاتے ہیں. خدا کے واسطے چلتے پھرتے نہ موتیں ہو رہی ہیں, گارنٹی نہیں ہے. وہ دور اور تھے کہ لوگ سفید بال کے بعد مرتے تھے,
آج کوئی عمر نہیں ہے. آج تو بوڑھے بیٹھے رہ جاتے, جوان چلے جاتے. جاؤ جا کے دیکھو, اکثر گھروں میں جھانکو نا, پوچھو جا کے اس گھر سے کتنے جنازے اٹھے. کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ میرا پوتا چلا گیا, میرا بیٹا چلا گیا, 70 سال کا بڈھا بیٹھا ہے, 18 سال کا جوان چلا گیا. گارنٹی ہے کوئی نہیں ہے نا. تو صبح ایک خط حضور کو لکھا کرو, روز ایک بار حضور کو سلام صبح میں کیا کرو. میں خط وہ نہیں لکھنے کہہ رہا ہوں جس کے لکھنے کے لیے یہ پینسل ہو اور یہ ہمارے ہاتھ کے قلم ہو, نہیں جی. میں تو یہ کہتا ہوں وہ خط لکھو جس کو لکھنے والے بھی فرشتے ہوں, لے کے جانے والے بھی فرشتے ہوں. ایسے خط لکھا کرو. کون سا خط ہے؟ صبح اٹھ کے نا حضور کو درود بھیج دیا کرو, درود بھیجا کرو. یار ایک بات سمجھ لیجئے, مفتی صاحب قبلہ گزر کے جائیں کسی راستے سے, نہ کوئی اجنبی بچہ بھی روز سلام کرے. ایک دن جواب دیں گے, 2 دن دیں گے, 5 دن دیں گے, 7 دن دیں گے. ایک دن تو یہ بھی پوچھ لیں گے یار یہ کس کا بچہ ہے روز سلام کرتا ہے, یہ بھی پوچھ لیں گے. ناصر سبحانی صاحب بھی کہیں گے یار کس کا بچہ روز مسکرا کے سلام کرتا ہے. یار اگر 7-8 دن میں ایک عام بندہ پوچھ سکتا ہے نا, تو کسی دن تو حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا بیٹا ہے جو روز درود پڑھتا ہے. جس دن حضور نے پوچھ لیا سمجھ لینا کام بن جائے گا. تو عادت بنا لو درود کی, عادت بناؤ سلام کی. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. یار یہ تو کرم ہے آقا کا کہ ابھی تک صورت نہیں بگڑی ہماری, ورنہ کون سا گناہ ایسا جو ہم نہیں کر رہے ہیں. سوچا کبھی کون سی خطا ہے جو ہمارے بیچ نہیں ہے؟ آج تک چہرے نہیں بگڑے. یہ تیرے پاؤڈر کا کمال نہیں ہے, یہ آمینہ کے لال کا کمال ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے حضور سے, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا. محبوب ہم وعدہ کرتے ہیں اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک تم ان میں رہو گے. اور حضور آج بھی امت میں رہتے ہیں, امت میں رہتے ہیں. کیا فرمایا میرے حضور نے؟ خالی گھر بھی ہو تب بھی گھروں کو سلام کیا کرو. یا رسول اللہ گھر خالی ہوں گے تو کون جواب دے گا؟ فرماتے ہیں جن مومنوں کے گھر خالی ہوتے ہیں وہ خالی نہیں ہوتے, ان گھروں میں محمد کی روح رہا کرتی ہے. تو حضور ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں, حضور ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یار عادت بناؤ سلام کی, عادت بناؤ نماز کی, عادت بناؤ قرآن کی. آپ کہہ سکتے ہو کہ عادت بنائیں گے تو موت نہیں آئے گی. موت تب بھی آنی ہے. گاڑی چلاؤ گے موت تب بھی آنی ہے, جوا کھیلو گے موت تب بھی آنی ہے, شراب پیو گے موت تب بھی آنی ہے, گانے گاؤ گے موت تب بھی آنی ہے, نعت پڑھو گے موت تب بھی آنی ہے, قرآن پڑھو گے موت تب بھی آنی ہے. پھر کیا فائدہ ہے؟ لیکن سنو تو صحیح, فرمایا گیا جو جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا. کیا ہی اچھا ہو قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤ, قیامت میں قرآن پڑھتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے. سجدے میں مر جاؤ, سجدے سے اٹھائے جاؤ گے. سلام پڑھتے ہوئے مر جاؤ, سلام میں اٹھائے جاؤ گے. کہ تم نے جنازہ نہیں دیکھا, بہت دور لے کر کے نہیں جاؤں گا. چلو شہر بریلی چلتے ہیں. میرے مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ ایسے نمازوں کی پابند شخصیت جس نے بچپن میں نمازیں پڑھی, جوانی میں نمازیں پڑھی, بڑھاپے میں نمازیں پڑھی, جس کے سفر میں نماز قضا نہیں, حضر میں نماز قضا نہیں, سفر میں نماز قضا نہیں, اسٹیشن پہ نمازیں ہو رہی ہے, ایئرپورٹ پہ نمازیں ہو رہی ہے, جلسوں میں نمازیں ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ نمازیں ادا کی. خدا نے موت کتنی اچھی دی, دنیا گواہ ہے. ادھر اصل کی نماز پڑھی ہے, مغرب کی تیاری ہے, وضو کر کے میرا مرشد بیٹھا ہے. گھڑی سے ٹائم پوچھا جا رہا ہے, گھڑی نے کہا 5 منٹ مغرب میں ہے. میرے مرشد نے وضو کیا, وضو کر کے مغرب کے انتظار میں بیٹھے. ادھر مؤذن نے اذان دی ہے, ادھر میرے مرشد نے اذان کا جواب دینا شروع کیا ہے. ادھر اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا ہے, ادھر اذان ہو رہی ہے, ادھر جواب دیا جا رہا ہے, ادھر بدن سے روح نکل رہی ہے. تو قسم خدا کی وہ میرا مرشد مرشد خوف کی موت نہ مرا, مایوسی کی موت نہیں مرا, بلکہ فخر سے کہتا گیا اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد باغ ہر قادری کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ عیسیت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ. فستی کریا اس کی محبت مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. او بھائی عادت بنا لو, نماز کی عادت بنا لو. اللہ کی قسم لوگ جنازے میں ڈھونڈتے کوئی کاندھا دے, لیکن اگر شرافت کی موت, عزت کی موت, ایمان کی موت مر گئے نا تو پھر لوگ جنازہ ڈھونڈیں گے کہ کاندھا کدھر سے دے گا, کاندھا کدھر سے دے گا.
لیکن تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہم حالات سے دو چار ہیں کہ نہیں؟ حالات سے اتنے دو چار ہیں، پوری امت پریشان ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، سوچ رہے یار کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ ہر طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، ہر طرف سے مسلمان پس رہے ہیں۔ کیوں پس رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی کام ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں بلے بلے ہو گئی، اگر نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں ذمہ دار مولوی ہے، نقصان کا ذمہ دار مولوی، اور جتنے بھلائی ہوتی ہے اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، نقصان کا ذمہ دار مولوی۔ کتنی آسانی سے کہتے ہیں مولوی کھا گئے قوم کو، لوٹ لیا مولویوں نے قوم کو۔ نہیں، خدا کی قسم یہ جملہ نہ بول۔ آج جو چہروں پہ داڑیاں سلامت ہیں نا، جبریل نے نہیں سمجھایا، انہی مولویوں نے آگے بتایا حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، یہ بتاؤ کیا صرف ہماری ذمہ داری ہے حضور کی امت کو دیکھنے کی؟ سب کی ذمہ داری ہے نا؟ جتنوں نے کلمہ پڑھا گئے سب برابر کے شریک ہیں، سارے شریک ہیں نا؟ جب سارے ذمہ دار ہیں تو ہم کتنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ غور کریں، سارے لوگ بیٹھے، اتنا بڑا مجمع ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مجھے نہیں بتانا میں کتنے سفر کرتا ہوں، کیسے چل کے آیا ہوں، نہیں بات کرنی ہے، بس ضروری باتیں آپ سے کرنی ہے۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آج بیٹھے ہو نا، یہ سوچ کے مت بیٹھنا کل دیکھیں گے مولوی بتائیں گے بھئی کرسی ہلا کے چلا گیا، ایک نے تو غصے میں مائک پھینک دیا تھا۔ عجیب تقریریں لوگ کر جاتے ہیں کبھی کبھی۔ ہاں، میں مائک پھینکنے نہیں آیا ہوں، بس میں ایک بات سمجھانے آیا ہوں۔ ہم لوگ یہاں جمع ہیں نا، بیٹھے آج حضور کے نام پہ اکٹھے ہوئے، ہمیں زندگی کی وہ کمیاں تلاش کرنی ہے جن کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے۔ اتنی آسانی سے کہہ کے دامن جھاڑ لینے سے کام نہیں چلے گا کہ ذمہ دار مولوی ہیں۔ چلو میں مانتا ہوں ذمہ دار مولوی ہیں، لیکن آپ نے مولوی کو کتنا مانا ہے؟ خود بھی بتاؤ، کتنا مانا آپ نے؟ کبھی یاد آتے ہیں امام مولوی قرآن والے، تب یاد آتے ہیں جب ابا کی میت ہو جائے، تیجا ہو، برسی ہو، 40واں ہو، تب قرآن والے یاد آتے ہیں۔ کیا تو نے بیٹے کے نکاح کی تاریخ مقرر کرتے وقت مولوی سے رائے لی کہ کون سا دن افضل ہے؟ چاند کی کن تاریخوں میں بیٹے کا نکاح کریں تو بہتر ہوگا؟ کبھی مشورہ لیا؟ نہیں جی، اس لیے نہیں پوچھتے مولوی سے۔ مولوی آئے گا تو کہے گا ڈی جے مت بجانا، مولوی آئے گا تو کہے گا باجا بجے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ اور اماں معاف کرے، اللہ معاف کرے، اماں بھی کہہ رہی ہے اگر باجا نہ بجانا تو لونڈے کی برات نہیں، میت لگے گی، یہ ضرور بجے گا۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ صرف ایک بات بتاؤ مجھے، ڈی جے بجتے فری میں نہیں، ناچنے والی بھی پیسے پہ آتی ہے، ڈی جے والی بھی پیسے پہ آیا کرتے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، تم نے لاکھوں ہزار روپے ناچ گانوں پہ لوٹائے، دل پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں بتاؤ، ہم لوگ روڈوں پہ چلا کرتے ہیں، جس قوم کی بیٹیاں نقاب پہن کے سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہو، وہ قوم عیاشیوں میں اپنی ذات برباد کرے، اس قوم کو خیرت نہیں آتی ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں نقاب پہن کر کے عزتیں بیچ کر کے بچے پال رہی ہو، وہ قوم ڈی جے بجائے ڈوب کے مر جانا چاہیے اس قوم کو۔ جس قوم کے اپنے بچے دوسروں کے دروازوں پہ بھیک مانگ رہے ہو، وہ قوم عیاشیوں میں پیسے اڑاتی رہے، ایسی قوم کو غیرت آنی چاہیے۔ یہ دین حضور نے نہیں دیا تھا، حضور نے تو یہ دین دیا تھا اگر تم پیٹ بھر کے سو گئے اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو تم حاجی بھی ہو سکتے ہو، نمازی بھی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، مدینے والے محمد کے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اسلام۔ بے شک زندہ باد۔ میں جنت کاٹنے نہیں آتا، جنت میرے باپ کی نہیں، جنت سید صاحب کے باپ کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے حضور دیں گے۔ میں وہ نہیں ہوں جو 10 روپے دیکھ کے کہہ دوں بڑا عاشق رسول ہے، کسی نے 50 دیے تو بھئی یہ پکا جنتی ہے۔ عادت نہیں ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہماری قوم ڈوب رہی ہے، آج ضرورت ہے ہمیں سمجھنے۔ پیسہ ہے نا آپ کے پاس، جاؤ وہ بیٹیاں جو سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہیں کچھ ان کی مدد کر دو۔ ہمیں کہتے ہیں نا زکات خور، مولویوں کو کہا جاتا چندے کھانے والے،
قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہماری قوم نے صحیح سے زکات نکال دی ہوتی تو آج کوئی بیٹی سگنل پہ کھڑے ہو کر کے نہ عزت کے سودے کرتی نہ ناموس کے سودے کرتی. قسم خدا کی ہر بیٹی یتیم ہوتی یا بیوہ ہوتی اپنے گھر کے اندر چھت کے نیچے عزت سے بیٹھ کے بدلو اپنے آپ کو, بند کرو یہ تماشے ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ والا ڈی جے لاؤں گا جو آج تک سرولی کی زمین پہ آیا نہ ہو. کمپٹیشن کیا جناب, ایک جگہ گیا میں نے کہا حاجی جی ہو کے بجوا رہے ہو, کہنے بچے نہیں مانے. میں نے کہا تو ہے ان کا باپ یا یہ ہے تیرے باپ؟ مانتے نہیں میری. میں نے کہا سن اگر نہیں مانتے تو حلال کے لقمے نہیں کھلائے تھے. اگر تو نے بچوں کو حلال کے لقمے کھلائے ہوتے ضرورت نہیں تھی تیرے آگے کھڑا ہو جاتا. اگر اولاد سامنے آ رہی ہے نا تعویذ بعد میں لے, اپنی زندگی کا محاسبہ کر. بچوں کو روٹی کہاں سے لا کے کھلائی تھی, کہاں سے لا کے کھلائی تھی روٹی؟ کہیں حرام بزنس تو نہیں کر لیا تھا؟ کہیں شراب اور چرس بھیج کر کے بچوں کا پیٹ تو نہیں پالا تھا؟ کہیں سٹے کا لگایا ہوا پیسہ تو بچوں کو نہیں کھلایا تھا؟ ایک لقمہ حرام کا اتر جائے تو خون خراب کر دیتا ہے. جس نے زندگی بھر حرام کھلایا ہوگا اسے اولاد جھوٹے نہیں مارے گی. حلال روزی تلاش کرو, حلال. میرے بچوں جوانوں تم نہیں جانتے ہو, غلط دوا پڑ جائے تو فصل خراب ہو جاتی ہے اور غلط روزی مل جائے تو نسل خراب ہو جاتی ہے. کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. پھر مولوی سے کتنی دعا کرائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حلال کے لقمے کھاؤ, حرام سے بچو. آج حضرت شادیاں ہو رہی ہیں مفتی صاحب تو بچے کیا کہتے ہیں, آج تو میرے دوست کی شادی ہے آج بیئر چلے گی. ہاں کہتے شراب نہیں ہے مولانا صاحب یہ بیئر ہے. میں نے کہا سن مولوی کو بے وقوف نہ سمجھ, سب سے بڑا سائنٹسٹ آج بھی حضور کی امت کا مولوی ہوتا ہے. ہاں جو پرزے دیکھ دیکھ کے بتاتے ہیں نا مولوی اسے بن دیکھ کے بتا دیتا ہے. ہمیں نہ سمجھا کس میں کتنا نشہ ہے, ہمیں بے وقوف نہ سمجھیے کہ مولوی صاحب یہ بیئر ہے اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے. اور یار بتا تو سکی تو نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے, میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے. لوگ کہتے ہیں چھٹتی نہیں ہے, میں کہوں کیسے نہیں چھٹتی ہے؟ تجھے حضور کے نام کی غیرت نہیں آتی, حضور کے کلمے کی غیرت نہیں آتی. کیسے نوجوان ہو, کیسے قیامت میں حضور کو منہ دکھاؤ گے؟ ایک بات کہہ کے آخری کیل ٹھوکنا چاہتا ہوں, یار جوانوں چھوڑ دو شراب کو, ہٹ جاؤ نشے سے. یہ وہی شراب ہے جس نے کربلا میں حسین کا گھرانہ تباہ کیا ہے. یہ وہی شراب ہے جس کو پی کر کے اکبر کے برچھی ماری گئی تھی. یہ وہی شراب ہے جس کو پی کر کے اصغر کے تیر مارا گیا تھا. یہ وہی شراب ہے, حسین کا گلا کاٹنے والے شرابی تھے. یہ وہی شراب ہے جس کے پینے والوں نے خیمے جلائے تھے نبی کے گھر والوں کے. یہ وہی شراب ہے جس کے عادی تھے نبی کا گھر لوٹ لیا تھا. آج تمہارے گھر آ گئی ہے, نہ یہ تمہیں رہنے دے گی نہ تمہاری نسلوں کو رہنے. بند کرو یہ تماشے. تو حضور کا امتی ہے یار, تجھے اس میں کتنی مستی ہے؟ بیئر کی مستی پہ جھوم گیا تو قسم خدا کی پوچھ ابو بکر سے, جو حضور نے غار میں پلایا تھا اس میں کتنی مستی تھی. ہو کہاں یار؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تجھے شراب سے اتنا پیار ہے جو ناپاک ہے, خدا نے تیرے لیے جنت میں شراب طہور کا انتظام رکھا ہے. کیوں پی رکھے ہو اس پیشاب سے زیادہ بری چیز کو؟ تھوک دو اس پہ. تمہیں کیا لگتا تم زیادہ برینڈڈ پیتے ہو؟ تم سے زیادہ برینڈڈ تو صحابہ پیا کرتے تھے. لیکن جب حضور نے کہا حرام تو شراب نالیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا. یہودیوں نے کہا تھا کیا مسئلہ ہے, اتنی قیمتی شراب نالیوں میں بہا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا تھا میرے حضور نے اس کو ناپسند فرما دیا ہے, اس لیے اب ہم اس کو گھر میں نہیں رکھیں گے. تب یہودیوں نے کہا تھا ارے کیا کرو گے بہا کر کے, اس کو بیچ دو بک جائے گی, قیمت سے فائدہ اٹھا لینا. تب غلاموں نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو, ارے جس چیز کو مصطفیٰ نظروں سے گرا دیتے ہیں ہم اس کی قیمت بھی نہیں سنبھالا کرتے ہیں. جو نبی کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے. اللہ اکبر.
رسول اللہ. کڑوی ہے نا، سبحان اللہ. تکلیف دے رہی ہوں، زندہ لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے. اور یہ امید بھی نہیں لے کے بیٹھا تم سبحان اللہ کہو گے. مجھے تمہاری سبحان اللہ سے غرض نہیں، مجھے تو اپنے نبی کی رضا سے غرض ہے. ہاں صرف ان کی رضا چاہیے. اس لیے گزارش ہے نسلیں بچا لو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج علم سے دور ہے، علم سے دور ہے. ہم یہ سوچتے ہیں بیٹا ہمارا پڑھ گیا مولوی ہو گیا نا تو صرف امام بنے گا، 6-7 ہزار کمائے گا. چلو مان لو 6-7 ہزار کمائے گا. اٹھے جو مہینے میں لاکھوں کا بزنس کرتا ہے اور دیکھیں ان 5 ہزار والوں سے کپڑے ملا کے دکھائے. ہم بتاتے ہیں تیرے کپڑوں میں زیادہ داغ ہیں یا مصطفیٰ کے دین کے وارث کے کپڑوں میں زیادہ داغ ہے. ہاں یہ 5 والے بھی صاف رہتے ہیں. کیا بات ہے تم 10 لاکھ کما کے بھی صاف نہیں رہتے. ہاں جانتے ہو علماء کے ظاہر پہ جو نور ہوتا ہے یہ باطن کا نور ہوتا ہے. ان کے رزق حلال ہوتے، ان کا دل صاف ہوتا ہے، اس لیے ان کا ظاہر بھی نورانی لگتا ہے. وہ جو بیٹھا ہے اندر کہتا نہیں کوئی بات نہیں، میں تو پیتا ہی نہیں، بس دکان ہی تو ہے میری، میں تھوڑی پیتا ہوں، بک رہی ہے نہ بیٹھوں میں. نوکر رہتے دکانوں کا. یہ ہے ہماری چالاکی. بند کر یار، کہتا نہیں جی اگر یہ بند کر دیا نا تو پھر بچے بھوکے مر جائیں گے. میں نے کہا شراب رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ ہے. اللہ کے سارے چھوڑنا. وہ ایک بندے کا فون آیا مفتی صاحب، وہ مجھ سے کہنے لگا حضرت جی آپ کی میں نے تقریر سنی کہ داڑھی کی مونڈنے کی اجرت حرام ہوتی ہے. توجہ ہے؟ ہاں کہ حضرت جی آپ کی تقریر سنی، آپ نے اس میں کہا کہ جو داڑھی منڈائی میں پیسہ ملتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. میں نے کہا بے شک. اس نے کہا پھر میری دکان کیسے چلے گی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں بھی پیشے سے نہی ہوں، کٹنگ کرتا ہوں. وہ کیا بولتے ہیں انگلش میں جنک کیا نام کہتے ہیں؟ سیلون. ہاں بولے میرا بھی سیلون ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا اگر داڑھی مونڈنا چھوڑ دوں گا کمائی کم ہو جائے گی. میں نے کہا غلط. ایک بورڈ لگا دے دکان کے آگے اور یہ کہہ دے یہاں حضور کی سنت پہ اس طرح نہیں چلتا ہے. جوان تھا، بات مان گیا. کمال میرا نہیں، کمال حضور کا ہے. ہاں ہم تو وہ ہیں صاحب، ہماری اپنی اولاد بات نہیں مانتی ہے، دوسرے کیوں مانیں گے؟ اگر کوئی بھی مانتا ہے تو مدینے والے کا کرم ہے، حضور کا کرم ہے. میں نے کہا لگا یار ایک بورڈ. اس نے اپنی دکان کے آگے بورڈ لگایا خبردار میری دکان میں حضور کی سنت تو اس طرح نہیں چلتا ہے. 1 مہینے بعد اس نے فون کر کے کہا بولے حضرت جتنی پہلے کمائی تھی اللہ نے اس سے دوگنی کمائی کرا ڈالی ہے. دوگنی کمائی. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا جس مومن کو، سنی کو، صحیح العقیدہ کو، نیک آدمی کو پتہ چلتا ہے وہ اتنا اچھا ہے داڑھی نہیں مونڈتا، کہتا آدھے شہر کے نیک لوگ میری دکان پہ آیا کرتے. میں نے کہا یار یہ تیرا کمال نہیں، یہ مدینے والے کا کمال. بے شک سبحان اللہ. تو یہ ہے آپ نیت تو کرو نا، پھر اللہ برکت دیتا ہے، اللہ برکت دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں سٹا بھی خوب ہے، شراب بھی خوب ہے، ساری چیزیں خوب ہیں. نکل جاؤ اس سے. کیا سمجھتے ہو یہ جو گھر توڑنے کے نمبر ہے، یہ جو مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں، کیا سمجھتے ہو صرف ہم پہ ظلم ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں، اپنے اعمال ہیں. جو قوم اچھا اتنے لوگ بیٹھے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، خود محاسبہ کرنے جو میں کہنے لگا ہوں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج اس پورے دن میں قرآن ایک بار بھی کھول کے نہیں دیکھا؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بندہ عزت کی خاطر جھوٹے ہاتھ اٹھا دے. تو میں جانتا ہوں ان محفلوں کی اپنی شان کیا ہوتی ہے. یہاں آج اکیلے نہیں بیٹھے ہو، اللہ کے فرشتے بھی آئے بیٹھے، اکیلے نہیں ہو. خود محاسبہ کریں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے صبح سے قرآن کھول کے نہیں دیکھا؟ صبح چھوڑو یار، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے 8 دن سے قرآن نہیں کھولا، کتنے ایسے ہوں گے جس نے مہینوں سے قرآن نہیں کھولا، کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے قرآن نہیں کھولا ہے، کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی بیت گئی قرآن نہیں کھولا. یار قرآن صرف بخشش کے لیے نہیں آیا تھا، صرف جادو اتارنے نہیں آیا تھا، صرف مردے بخشوانے نہیں آیا تھا. قرآن تیرے لیے زندگی کا سبق بن کے آیا تھا، قرآن تیری زندگی کی روشنی بن کر کے آیا تھا. ہم نے قرآن ہی نہیں کھولا. پھر ہم کہتے ہیں جی وہ ظلم کر رہا. نہیں، ظلم ہم کر رہے ہیں.
جن گھروں سے آج سے 600 سال پہلے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، آج صبح ہوتے ہوتے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، صبح رحمت کے فرشتے آتے ہیں، زمین پر برکتیں لے کر کے لوٹ جاتے ہوں گے آدھے راستے سے، کہتے ہوں گے مالک کی زمین پہ بھیجا تھا، آج اس زمین پہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، ہر گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یار دن کتنے بدل گئے ہیں، صبح اٹھ کے چینل لگا دیا کرتے ہو، شام اپنی پسند کے گانے سن کے سویا کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے گانوں کی لذتوں میں ڈوب جاتے ہو۔ قسم سے جو نعت سن لیتے ہیں وہ کبھی نعت کی لذتوں سے ناشنا نہیں ہوتے ہیں، اور تجھے کیا پتا حضور کی باتیں کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی اپنی شان تو یہ ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ بابا زندہ باد، بے شک واللہ زندہ باد۔ اپنے آپ کو صبح قرآن لے کے بیٹھا کرو۔ ہم میں کتنے ایسے قرآن تک کھول کے نہیں دیکھا، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی اب گھر توڑے جا رہے ہیں۔ گھر نہیں، تیرا منہ بھی توڑا جائے، منہ بھی توڑا جائے گا۔ پھر ہم روڈوں پہ آ کے کہیں اللہ بھیج خالد بن ولید کو، جو ماں پوری زندگی سیریل دیکھتی رہی، اس کی گود میں خالد بن ولید آئیں گا۔ جس باپ کو بچے پیدا کرنے کے بعد یہی پتہ نہیں چلا بچہ جا کہاں رہا ہے، اس کی نسلوں میں محمد بن قاسم آئیں گے، ہیں کہاں؟ کہیں بھی جاؤ باپ کی عظمت بیان کر دینا۔ کیوں؟ باپ کی عظمت ہے، اولاد کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، اولاد کی بھی ذمہ داریاں۔ فرمایا اولاد پیدا ہو تو اچھا نام رکھو، یہ لازم ہے باپ پہ، پھر اس کو اچھی تعلیم دے، یہ بھی لازم ہے باپ پہ۔ جہاں اس سے پوچھا جائے گا ابا کو کمبل دیا تھا کہ نہیں، باپ سے بھی پوچھا جائے گا تو نے اولاد کو اچھی تعلیم دی تھی کہ نہیں۔ بچنا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت پلیٹ کا نوالا ہے تو مجھے بھی بتاؤ کہاں بٹ رہی ہے، تم سے پہلے میں فری کی لینے جاؤں گا۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے، ہاں جنت اتنی سستی ہوتی تو زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی تو سمیہ کو بیچ سے چیرا نہ جاتا۔ پوچھ جنت کتنی سستی ہے، قسم خدا کی جان دے کر بھی کبھی کبھی میسر نہیں ہوتی، اتنی مہنگی ہے جنت، اتنی مہنگی ہے جنت۔ کوئی مسافہ کر کے کہہ دے تو جنتی ہے تو خیال کرنا، آئینے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھنا میں نے اتنے غریبوں کا گلا گھوٹ کے اتنا پیسہ لیا ہے، میں جنتی ہوں؟ پوچھنا کبھی اپنے آپ سے، پوچھنا کہ میں نے حرام کے اتنے لقمے کھائے میں جا سکتا ہوں جنت میں؟ اللہ پوچھے گا نہیں؟ کتنی آسانی سے لوگ کہتے تھے ارے سب بخشے جائیں گے، تجھے کیا لگتا ہے ساری بخشے جائیں گے؟ جہاں مفتی صاحب کھڑے ہوں گے وہیں پہ ایک شرابی کھڑا ہوگا قیامت میں؟ بتاؤ، جس نے پوری زندگی کسی عورت پہ نگاہ نہ ڈالی ہو، جہاں پہ وہ کھڑا ہوگا وہیں پہ کسی زناکار کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ کوئی تو فرق ہوگا نا، کوئی تو حد ہوگی۔ اتنے سستے نہیں۔ جانتے ہو میرے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا عائشہ اگر قیامت میں خدا نے کرم نہ کیا تو سمجھ لینا کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ کس سے کہا تھا؟ اس کی بیٹی سے جس کو حضور نے کئی بار جنت کی بشارت دی، اور خود محبوب رب کائنات ہے۔ اتنی بڑی شان حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے۔ نعرے لگاؤ میں انکار نہیں کرتا، لیکن نعرے سچے ہونے چاہیے، سچے ہونے چاہیے۔ یہاں کہہ رہا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گھر جا کے کہہ رہا پڑوس کی کھیتی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں کچھ لوگ تو حضرت بکرے اس لیے لیتے ہیں کہ بکرہ عید تک برسنگ رہے گا، خوب چڑھ جائیں گے، خوب بک جائیں گے۔ ہاں حضرت بڑے چلاک لوگ ہیں، 3 بجے کھول دیتے فجر میں باندھ دیتے، برسنگ والا صبح کو آتا کہاں چلا ایسا نہیں، ہمارا تو بندہ پڑا۔ یہ ہماری نیت ہے۔ اور آ جاؤ 11ویں کا بھی لنگر بٹنے لگے، پلیٹ ٹوٹ جائیں گی، دانت ٹوٹ جائیں گے، یہ زندگی ہماری، یہ ہے ہم۔ بھائی حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے کہا تھا عائشہ اگر رب نے کرم نہ کیا تو کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ عائشہ صدیقہ کو بڑا ناز تھا، میں صدیق کی بیٹی ہوں، حضور کی محبوبہ ہوں، حضور میں بھی نہیں، دل پھٹتا ہے۔ فرمایا ہاں عائشہ تم بھی نہیں۔ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے گا کہ پھنس گئے یا بچ گئے؟ حضور نے فرمایا عائشہ اگر رب نے کہہ دیا ٹھہر تو سمجھ لینا پھنس گئے، اور اس نے اگر اپنے کرم کی چادر ڈال دی تو سمجھ لینا بچ گئے، بچ گئے۔ بھائی
باتیں ساری اپنی جگہ، اللہ چاہے تو اتنی سے کے بدلے میں بخش دے، مگر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے نا تو کھال ادھیڑ دیتا ہے، کھال ادھیڑ دیتا ہے۔ دنیا کو گالیاں دینے سے بہتر ہے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ سماج ہمارا آپسی رنجش میں مر رہا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں کیا سارے لوگ ایک دوسرے کا پیار لے کے بیٹھے ہوں گے؟ اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو پھوپھا سے ناراض، کوئی بھائی سے ناراض، کوئی تاؤ سے ناراض، کوئی چاچا سے ناراض، کوئی ماں سے ناراض، کوئی بہن سے ناراض، کوئی اپنوں سے ناراض، کوئی خاندان سے ناراض، کوئی پڑوسی سے ناراض۔ اتنی نفرتیں لے کے ہم جلسوں میں بیٹھے۔ ہاں، مسجد میں بگ بگے کپڑے پہن کے جائے گا، ایک دم نئے، ایسے کالر کھڑا ہوگا، کلف لگا ہوگا، آستینیں یوں چل رہی ہوں گی۔ اللہ کہتا ہے تیرے کپڑوں کو تو میں نے دیکھ لیا، میں تیرے دل بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہاں جو سجدے کرنے آیا ہے خالی کپڑے کی سفیدی سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا دل بھی سفید کر کے لا، دل بھی سفید کر کے لا۔ دل کالے ہو گئے ہمارے، حرام کھا رہے ہیں ہم دن و رات۔ جوانوں، یہ جو وقت گزار رہے ہو نا چوراہوں پہ، بڑی قیمتی زندگی ہے تمہاری، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ قسم سے حضور ہم سے پیار کرتے ہیں، ورنہ ہم مٹ گئے ہوتے۔ حضور نے ہمیشہ کمزوروں کو ترجیح دی۔ 8 سال دادا کی کفالت میں میرے حضور رہے۔ جب آپ کے دادا کے وصال کا وقت آیا نا، سارے بیٹوں کو بلایا، فرمایا میرے بعد میرے پوتے کو کون سنبھالے گا؟ تو ابو جہل نے کہا تھا مجھے دے دو، ابو لہب نے کہا مجھے دے دو۔ یہ سارے لوگ مطلب چاہتے تھے، جتنے لوگ تھے۔ ابو لہب کہنے لگا مجھے دے دو، فرمانے لگے نہیں، تیرا دل ٹھیک نہیں ہے، تجھے نہیں دیا جائے گا۔ عباس، امیر حمزہ، سب نے مانگا۔ پھر حضور سے فرمایا اب آپ کی مرضی ہے، جس کے پاس جاؤ آپ رہ لو۔ حضور اٹھے اور حضرت علی کی والد کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، جبکہ سب سے زیادہ غریب تھے حضرت علی کے والد۔ یار قسم سے میرے حضور نے بچپن سے ہی غریبوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اتنا پیار کیا ہے حضور نے کمزوروں سے۔ ذمہ داری بنتی ہے ہماری بھی، حرام کھا لو، حلال حرام مت کھانا، فلے واقع مر جانا، مت جاؤ شراب کے قریب، بند کرو یار یہ ڈھول۔ حضور کے ہو نا، ہے نا سارے حضور کے؟ بولو سارے حضور کے ہیں نا؟ جنت کا مالک کون ہے؟ سارے بولو۔ وہ نہیں بول رہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، مولوی کہیں ہم پہ نہ چپکا جائے۔ بھائی شادی بیاہ ہونا، نکاح کس کی سنت ہے؟ اور زور سے۔ یہ بچے بیٹھے نا چھوٹے چھوٹے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میں کہتا ہوں بچوں کو جلسوں میں لایا کرو، اگر یہ بچپن سے جلسوں میں آئیں گے نا تو کل آنے والے کسی جلسے کی کمیٹی کے صدر بن کے دکھائیں گے۔ جوڑو بچوں کو، اکثر نوجوان ہیں کمیٹی والے، سب نو عمر والے، نئی عمر کے بچے سارے۔ یہ ان کی محنتیں نہیں ہیں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا انتخاب ہے۔ جسے حضور چاہتے ہیں اسے چن لیتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب۔ بے شک۔ ٹینٹ کون سا ہے؟ برکاتی ہے، ٹینٹ برکاتی اور ساؤنڈ ازری ہے۔ یہی تو پیار چاہتے ہیں، یہی پیار چاہتے ہیں۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا آج، بس آپ سے کچھ ضروری باتیں کر کے بات ختم کروں۔ توجہ ہے نا آپ؟ بدلیں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو۔ دیکھو ماں بہنوں سے گزارش ہے، دیکھ بھئی تو بھی سن لے اماں، میرے حضور نے فرمایا تھا عورتوں تم زیادہ صدقہ دیا کرو، میں نے عورتوں کی تعداد کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ یہ بات میرے حضور نے فرمائی تھی کہ عورت کے ساتھ کتنا ہی کر لو، آخر میں اسے یہی کہنا میرے ساتھ تم نے کیا ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی فائنل ہے، مگر میں گزارش کروں گا جو بھی تقریر سن کے جاتا نا بیوی کو ڈانٹتا جا کے۔ تجھے پتا نہیں مولانا حماد آئے تھے، کہہ رہے بیوی کو ایسے رہنا چاہیے۔ کبھی جا کے بیٹی کو بھی ڈانٹ، بیٹی تجھے کنیز فاطمہ بننا ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھا لیں گے نا تو کسی کی بیوی خراب نہیں ہوگی، کسی کی بیوی خراب نہیں ہوگی۔ ہم بیوی پہ کستے ہیں رسی، بیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں آوارہ، اور پھر کہتے ہیں معاشرہ اچھا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں سوسائٹی اچھی ہو، لیکن ہم اچھے نہیں ہوں، ہم اچھے نہیں ہوں۔ کئی لوگوں نے نا سود کا کاروبار کیا، حضور کی امتی ہیں۔ بیاز کا کاروبار کر رہے ہیں، حضور کی امتی ہیں۔ ناجائز دھندے کر رہے ہیں، حضور کی امتی ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا یار، حضور نے قیامت میں پوچھ لیا، بتا میں نے پتھر کھائے تھے، تو نے حرام کے لقمے کیوں کھائے تھے؟ کوئی حساب ہوگا اس کا؟ ہے کوئی حساب؟ کوئی حساب نہیں ہمارے پاس۔ بھائی اگر کوئی مولوی یہ کہہ کے جائے نا آج ساری جنتی ہو گئے، اس کا نمبر مجھے بھی دینا۔
میں اس کے گھر جا کے جنت لے کے آؤں گا. یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چلی جائیں تو پھر کسی قیمت نہیں ملتی. نمبر 1 وقت گزر گیا دوبارہ نہیں ملے گا. نمبر 2 عمر جو چلی گئی واپس نہیں پلٹے گی. نمبر 3 ماں باپ گزر گئے دوبارہ نہیں ملیں گے. یہ 3 چیزیں اگر کہیں ملتی ہوں تو مجھے بھی بتانا. نام سنا نا سکندر اعظم کا؟ سب نہیں سنا ہوگا، تاریخ میں ہسٹری میں نام آتا ہے. 22 سال عمر تھی، اپنے شہر سے دور تھا، وطن سے دور. کسی کیڑے نے کاٹا، اس کا زہر پھیلنے لگا. اس نے کہا تھا کوئی میری جتنی چاہے دولت لے لے، مجھے اتنی سانسیں ادھار دے دے کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. لیکن کوئی ایسا نہ تھا جو پیسہ لے کے سانسیں ادھار دے دیتا، اس لیے کہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں. جب وہ فرشتہ بھیج دیتا ہے نا تو اگر ایک پیر اوپر ہے تو اوپر ہی رہ جاتا ہے. بندہ ہوا میں تو ہوا میں ہی کام ہو جاتا ہے. بندہ اگر کھا رہا ہے تو لقمہ جو جہاں ہے وہیں ٹھہرا رہ جاتا ہے. ہاں میں نے کئی لوگوں کو ایسے بھی مرتے دیکھا، ہچکی آئی ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. نوجوانوں گزارش ہے اگر تعلیم سے دور ہو تو علم سیکھو. علم کیا کرتا ہے؟ یہ امام نہیں بناتا، صرف علم بندے کو خدا کے قریب کر دیتا ہے، خدا کے قریب کر دیتا. معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہم کبھی بھی تعداد میں زیادہ نہیں رہے، کبھی بھی. بدر، احد، حنین، خندق، تبوک، یرموک ساری جنگیں پڑھ ڈالی. کہیں 3 لاکھ کے مقابلے میں 40,000 رہے، کہیں 2.5 لاکھ کے مقابلے میں 70,000 رہے، کہیں 1,000 کے مقابلے میں 313 رہے کم ہی، مگر جیت ہماری رہی، جیت ہماری رہی. آج بڑے عقل مند ہیں، نہیں کتنے پرسنٹ بھارت میں؟ 25%. میں کہتا ہوں بہت 25%. جتنے بھی ہو نا صرف ایک بات پہ عمل کر لینا اور اس بات کو یاد رکھنا. کل جب تھوڑے تھے نا تو جیت پاور کی نہیں تھی، اس لیے جیت ہوتی تھی کہ مسلح ہمارے تھے، مسلح ہمارے تھے. اور یہ اتنی پاورفل چیز تھی کہ جہاں بم کام نہیں کرتے وہاں سجدے کام کرتے، وہاں سجدے کام کرتے. آج نہ ذرا سا درد ہو جائے نا تو ادھر بھاگ گیا، فلاں زیارت پہ چلا جا، جھاڑو لے جا، کام ہو جائے گا. اس پہ کوئی لوٹا لے جا، کام بن جائے گا. اور کوئی یہ نہیں بتاتا جا تو سجدے کر لے مسجد میں جا کے تیرا کام بن جائے گا. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. ہم نے خدا کو صرف جبار مانا، قہار مانا، کبھی اس کی شان کریمی کو نہیں دیکھا. وہ کتنا کریم ہے، کہتا تیری عمر 40 سال گزر گئی نا گناہ میں، اب بھی آ جا، صرف 2 آنسو گرا کے دکھا دے، میں اتنا کریم ہوں، آنسو گرنے سے پہلے تجھے اپنا بنا. کبھی اس کی رحمت کو ہم نے جانا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. دور ہو گئے اس سے ہم، ہمارے عقیدے مشرکانہ ہو گئے. دیوبندی نہ سمجھنا، تم میں سب میں پکا بریلوی. ہاں یہ عقیدہ تو ہے پیر دیتا ہے، یہ عقیدہ نہیں خدا دیتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہوتا، درد ہوتا تو یا اللہ کہتا، تکلیف ہوتی تو یا اللہ کہتا. یار وہ کتنا کریم ہے قسم خدا کی. وہ یہ بھی نہیں کہتا رات کو اٹھ کے غسل کر، مصلی بچھا، سجدہ کر، رو کے دکھا تب مانوں گا. وہ تو اتنا کہتا ہے اگر میں تجھے توفیق دوں تو اٹھ کے بیٹھ جا بستر پہ، مصلی کی توفیق ہو تو مصلی پہ آ جا، اگر نہیں آ سکتا تو بستر پہ بیٹھ جا، اٹھا دے نگاہیں میری طرف اور کہہ دے یا اللہ میں گناہگار ہوں، تو کریم ہے، میں خطاوار ہوں، تو بخشنے والا ہے. وہ تو یہ کہتا صرف احساس گناہ کر لے، بخشنا میرا کام ہے. آدھی رات آتی ہے وہ کہتا اٹھو، جسے عزت چاہیے مجھ سے مانگو، جسے دولت چاہیے مجھ سے مانگو، جسے شفا چاہیے مجھ سے مانگو، جسے اولاد چاہیے مجھ سے مانگو، جسے برکت چاہیے مجھ سے مانگو. ہم نہیں مانگتے گئے، ارے مانگ کے تو دے، قسم خدا کی اگر دنیا والوں سے مانگو گے ہمیشہ ذلیل کیے جاؤ گے، خدا سے مانگو گے ہمیشہ عزت دار رہو. پاپا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ قوسیت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. کوئی ظلم کرے مت دو دعائی، مت پکڑو کسی کے پیر. رات کو اٹھ جاؤ، مصلی بچھا دو، جب دنیا سو رہی ہو کہنا مالک یہ تیری سلطنت ہے، یہ تیری ملکیت ہے اور ہم تیری ملکیت کی رعایا ہے.
مالک اگر تو ہماری تکلیف پہ راضی ہے تو ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. اتنا کہہ کے تو دیکھ قسم خدا کی دنیا کی عزتیں تیری ٹھوکروں پہ نظر آئے گی. لیکن جب تکلیفیں ہوئی ہم نے کہا اس سے سمجھوتا کرو, اس سے سمجھوتا کرو. کرو گے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم ان کے آگے جھکے جن کے آگے جھکنے سے نتیجہ نہیں تھا, کبھی اس کے آگے نہیں جھکے جس کے آگے جھکنے سے حکومتیں ملتی ہیں. حکومتیں ملتی ہیں. بغداد کی زمین ہے, اللہ کتنا کریم ہے, کبھی سوچا ہم نے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ تھوڑی دیر اور گفتگو کر لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت غور سے میری بات سننا. آج کے بعد اللہ توفیق دے تم مسجدوں کے رستے دیکھ لینا. مسجدوں کے رستے. بغداد کی زمین تھی, کسی بندے کا قتل ہو گیا, بادشاہ کا حکم ہوا کہ مجرم کو پکڑا جائے. اگیات میں 20 بندے اٹھائے گئے. کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 20 بندے نا, اس سے زیادہ شور تو تم چنوں میں کر لیتے ہو. کتنے بندے؟ 20 بندے اٹھائے گئے. 19 بندے بغداد کے تھے, ایک پردیسی تھا مسافر. تو شام تک ہوتے ہوتے نا 19 کے 19 بندے چھوٹ گئے. کوئی کہنے لگا اس کا میں ضمانتی ہوں, کسی نے کہا میں اس کی سفارش لے کے آیا ہوں, کسی نے کہا میں اسے جانتا ہوں یہ قاتل نہیں ہے. 19 بندے چھوٹ گئے. ایک جو پردیسی تھا وہ جیل میں رہ گیا. پردیسی تھا, فون کا دور بھی نہیں تھا, خط بھی آسان نہیں تھا, قید میں تھا. وہ نہ ایک کمرے میں بند تھا. اس نے رات کو رونا شروع کیا. اس نے کہا مالک کوئی کسی کا سفارشی آیا اسے لے کے چلا گیا, کسی کا ضمانتی آیا اسے لے کے چلا گیا, کسی کی پہچان والا کوئی آیا لے کے چلا گیا. یا اللہ ہو سکتا 19 میں سے کوئی قاتل ہو, لیکن تو تو جانتا ہے میں قاتل نہیں ہوں, میں قاتل نہیں ہوں. میرے اللہ میرا کوئی نہ سفارشی ہے نہ ضمانتی ہے. اے اللہ آج میرا سفارشی بھی تو ہے, میرا ضمانتی بھی تو ہے, میری صفائی بھی تو دے سکتا ہے. مالک کرم کر دے. رو کے اس نے کہا اتنا. ہارون رشید بستر پہ سو رہا تھا. خواب آیا, آواز آئی ہارون تو سو رہا ہے, میرا بے گناہ بندہ تیری قید میں بند ہے. بستر چھوٹ گیا, دوڑ لگائی, قید خانے میں گئے, سارے کمرے چیک کر لیے, کوئی نظر نہیں آیا. کہنے لگے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے بتایا گیا کوئی بے گناہ قیدی ہے, یہاں تو کوئی نہیں. شانت کھڑے تھے ہارون رشید. اتنے میں کسی کے رونے کی آواز آئی. کان لگا کے سنا نا, کسی کمرے کے اندھیرے سے کسی کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا یا اللہ میرا ضمانتی بھی تو ہے, میرا سفارشی بھی تو ہے. جا کے ہارون رشید نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, چیخ نکل گئی. کہنے لگا یار چل, تیری برات کی گواہی تیرے رب نے دے دیا ہے. گھر لے کے چلے گئے. میں کہتا ہوں آج بھی رب سے رشتے مضبوط کر لو, کر لو رب سے رشتے مضبوط. قسم خدا کی جب امیر دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں, جب وہ دیتا ہے نا تو عزتیں دیتا ہے, عزتیں دیتا ہے. چلو نا کبھی مسجدوں کی طرف. ہم کبھی نہیں آئے. ہماری قوم جو ہے نا جب بھوک مری آئی نا, کہتے یار تو ہی بتا دے کیا کریں. وہ کہتا 2 نمبر کا مال ہے پہنچا دے گا, اتنے پیسے دوں گا. کہ ہاں ٹھیک ہے, غریبی تھی لے کے چلا گیا. غلطی کی تم نے یار, تم نے شراب کے بیپار کیے, تم نے چرس کے بیپار کیے, افیم کے بیپار کیے. ایک ایسو مجھے ملا, مجھ سے کہنے لگا مولانا اپنی قوم کو سمجھائیے, جتنے بھی بارڈر پہ نیپال کے پکڑے جاتے ہیں نا, ساری شراب بیچنے والے مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ غیرت سے نظر جھک گئی تھی ہماری, شرم سے نظر جھک گئی تھی. ہماری قوم جو شراب کو پیشاب سے بدتر سمجھتی ہے, سب سے زیادہ وہ بیچ رہے تھے. نہیں, رزق اللہ سے مانگا کرو, اللہ سے مانگا کرو. رزاق اللہ ہے, اللہ روزی دینے والا ہے. ہم لوگ نا دکانوں پہ بیٹھے بیچ رہے ہیں نا, جو بیٹھ کر کے تو جا کے دیکھ لو, جو خرید رہا ہے نا اس کا باٹ 100 گرام زیادہ ہے, جو بیٹھ جا رہا ہے, جو بیچ رہا ہے نا تو اس کا 1 کلو میں 900 گرام نکل لیا. کتنے غلط کر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ سے دوستی کرو, اللہ کی رضا کے لیے راضی رہو. کہتے جھوٹ نہ بولے بزنس نہیں چلے گا. جھوٹ بولنا مجبوری. میں نے کہا داڑھی رکھ لے, کہنے لگا نہیں مولانا بزنس کرتا ہوں نا, مجبوری ہے داڑھی رکھنی, نہیں رکھنا. میں نے کہا کیوں؟ بولے جھوٹ بھی بولنا پڑتا. میں نے کہا شرم آتی ہے یار, رزاق اللہ ہے اور تو جھوٹ کو بھروسہ کر کے بیٹھا ہے کہ جھوٹ سے روزی ملتی ہے. اللہ کا سہارا لے کے بیٹھ, پھر اللہ تجھے کتنی روزی عطا کرتا ہے. پیار کرو اپنے رب سے یار. رب بھاگنے والی ذات نہیں ہے, اس سے بھاگنا نہیں ہے, اس کے قریب ہونا ہے ہمیں. کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں جاؤ گے اپنے رب کو پاؤ گے, ہر جگہ اپنے رب کو پاؤ گے. غریبی بھی آتی ہے, مفلسی بھی آتی ہے, تنگ دستی بھی آتی ہے, اللہ سارے دور دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اپنے رب کو بھول جاؤ, اپنے رب کو بھول جاؤ. اپنے رب کو یاد رکھو, اس سے محبت کرو, اس سے پیار کرو, رشتہ مضبوط کرو یار. جب دنیا سوتی ہوا کرے نا تب رات کو اللہ اللہ کی صدائیں دیا کرو.
دیا کرو صدقہ، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں دیتا. وہ تھا نا بڑا غریب تھا، اللہ نے چند بیٹیاں دے دی تھی. آج تو بیٹیاں ہونا بھی باپ کے لیے بوجھ ہو گیا. بڑا مشکل ہو گیا بیٹیوں والوں کا جینا. ہاں اتنا مشکل ہو گیا کئی بار باپ پھانسی لگا لے رہے. ہماری قوم کو ڈی جے سے فرصت نہیں ملی ہے. 2 لاکھ کا آتش بازی اور ڈی جے لے آتے. اللہ توفیق دینا تو بیٹی کے ساتھ کسی غریب کی بیٹی بھی رخصت کر دیا کر، کسی غریب کی بیٹی بھی رخصت کر دیا کرو. بڑا غریب تھا، گھر میں فاقے ہو گئے. بیوی نے کہا میرے سرتاج کا حاجی کا بچوں کا کئی دن کا فاقہ، آپ تو کچھ کمانے جائیے. کہنے لگے بوڑھا ہوں کوئی کام نہیں دیتا ہے. اس نے کہا نکلو نا شاید کوئی کام مل جائے. بوڑھے نے تھیلا لیا، کہا کام مل جائے نا تو اس تھیلے میں راشن لیتے آنا، راشن لیتے آنا. ایک باپ کے لیے سب سے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے بھوکی اولاد کا سامنا کرنا. بڑا مشکل ہوتا ہے. ان لوگوں کو کیا پتا جنہیں پیدا کر کے پتہ ہی نہیں پل کدھر رہے، کدھر گئے چلے گئے. تاش کھیلنے کے، سٹے میں کے، بازار میں، بس شام کی طرح بکریوں کی طرح کے ریوڑ میں مل جانا. دوپہر کہاں گزری ہے نہیں پتا ہے، شام کہاں گزری ہے نہیں پتا ہے. سنو گیا باپ منڈی میں جا کے کھڑا ہو گیا. ہم بڑے چلاک لوگ ہیں، ہم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. ہم تو منڈی سے مزدور بھی لاتے تو اٹا کٹا دیکھ کے لاتے. یہ 12 اینٹیں اٹھائے گا نہیں اٹھا لے گا، تو ہم 12 اینٹوں کے پیسے دیتے اور 18 اینٹیں اٹھواتے بندے سے. کتنے چلاک لوگ ہیں. اور پھر کہتے ہیں دیکھا میں نے ایک مزدور سے 1.5 مزدور کا کام لے لیا. یہ تو جانتا ہے صرف نہیں، تیرا خدا بھی جانتا ہے، خدا بھی جانتا ہے. مزدوریہ بھی لوک ڈاؤن لگا تھا تو اماموں کی کتنے فائدے اٹھائے. اللہ معاف کرے ہماری قوم کو. جہاں تنخواہیں 7,000 تھی کہنے لگے جی 3,000 دیں گے، امامت کرنی ہے تو کرو. تو بیچاروں نے 3,000 پہ بھی امامت کری. ہاں یہ کتنی غلط بات ہے. میں وکالت نہیں کر رہا ہوں ان کی، شاید میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہیں نہ کہیں. ہاں بھائی میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ مت کہنا اپنی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں. جماعت کی نہیں، میں پوری قوم کی حمایت کر رہا ہوں. اگر یہ روئیں گے تو چین سے تم بھی نہیں سو سکتے، نہیں سو سکتے. آپ کے علاقے سے فون گیا، اس نے کہا میری بیٹی کا انتقال ہوا، آج مسجد والے میری تنخواہ کاٹ رہے ہیں 8 دن کی. میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے. تجھے اتنی تکلیف ہو گئی 8 دن کی غیر حاضری کی، اس سے پوچھ جس نے بیٹی کھو دی ہے، جس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. ہمیں تو غیرت آنی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر بیٹی امام کی تھی، ہاسپٹل میں بھرتی تھی، اگر اس کا علاج ہو رہا تھا، پیسے کا انتظام تم کرتے، بجائے اس کے تم نے تنخواہیں کاٹی. آج تنخواہ کاٹو گے، کل اللہ لقموں کے بدلے میں اگر نیکیاں کاٹو گے، نہ بچانے والا نصیب ہوگا نہ دیکھنے والا. یاد رکھنا حضور فرماتے قیامت کے دن میں مظلوموں کی جماعت میں کھڑا ہوں گا. حضور ادھر کھڑے ہوں گے جدھر مظلوم امام کھڑا ہوگا. اور یاد رکھنا خدا کا فیصلہ بھی ادھر ہی جائے گا جدھر محبوب کھڑا ہوگا. ہاں ادھر ہی کھا جائے گا فیصلہ جدھر محبوب ہوں گے. اس لیے کہ کائنات کو بنائے محبوب کے لیے گیا. فیصلہ حق کا ہوگا اور حضور ادھر ہوں گے جدھر حق ہوگا، اور حق قیامت میں مظلوموں کی طرف ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ تو ہماری قوم بڑا ظلم کرتی ہے. خدا کے واسطے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. ہوتا ہے نا کوئی مجبوری میں زمین بیچ رہا تو 10 گراہک لگ جائیں گے، تو یہ مت مجھے ہی دے جا. پھر کہتا ہو میں نے خریدنی 5 لاکھ میں. مجبوری کے سودے نہ کیا کرو. مجبوری کسی کو بھی آ سکتی ہے. اللہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے اٹھا کے تخت سے تختے پہ ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے تختے سے اٹھا کے تخت پہ رکھ دیتا ہے. تم نہیں جانتے ہو. مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. تو ہم منڈی میں بھی جاتے ہیں نا تو بازو والا دیکھتے ہیں 12 اینٹوں والا ہے کہ نہیں، تسلا پرات مسالہ بھر کے اٹھائے گا کہ نہیں. ہم نے یہ دیکھا اللہ اکبر. اسی منڈی میں یہ بھی غریب کھڑا ہوا بال سفید. لوگ آئے، طاقتور لوگ لے گئے، جوانوں کو لے گئے. بوڑھے نے کہا یار 10 روپے کم دے دینا، مجھے بھی لے چلو. تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہا تیری عمر مزدوری کی نہیں ہے، جب بابا گھر بیٹھ کے کھا لے جا کر کے. تو پیر ہو گیا، کوئی نہیں آیا ہاتھ پکڑنے والا. اللہ اکبر. بڑا مشکل وقت تھا، گھر جاتا تو کیسے جاتا؟ خالی تھیلا بیوی نے ہاتھ میں پکڑایا تھا، وعدہ کر کے چلا تھا کہ بچوں کے لیے کھانا لے کے آؤں گا. لیکن جب کام نہ لگا بے بس ہو کے رہ گیا. سورج کو دیکھا سر پہ آ چکا ہے، گھر جائیں تو کس منہ سے جائیں؟ سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جب کوئی راہ دکھائی نہ دی، سامنے مسجد کا دروازہ موجود تھا. گیا وضو کیا، مسجد میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. اس کے بعد رب کو رو کے دکھایا، کہتا مالک یہ دنیا والے مزدوری کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میرے مالک میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں. میں تیرے گھر میں مزدوری کروں گا، میں تیرے گھر کی صفائی کروں گا، چٹائیاں بچھاؤں گا، میں تیرے گھر کی دھلائی
کروں گا. روتا رہا, صفائی کرتا رہا, کہتا مالک میری روزی تجھے دینی ہے, مزدوری تجھ سے چاہیے. شام ہو جاتی ہے, کوئی انتظام رزق کا نہیں ہوا ہے. جب شام ہونے لگی خیال آیا گھر چلنا چاہیے. گھر کے دروازے کے قریب پہنچا, رات کا انتظار کیا. رات میں دروازے پہ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی دروازے پہ کھڑی تھی. اللہ اکبر, وہ بیوی بھی عام بیوی نہ تھی, کنیزہ فاطمہ زہرا تھی وہ بیوی. اللہ اکبر, خالی ہاتھ شوہر آیا ہے. دیکھ کے یہ نہیں کہا تھا نکمے خالی ہاتھ آ گیا, کچھ لے کے نہیں آیا, بچے کیا کھائیں گے, کیسے سوئیں گے, کوئی جملہ نہیں کہا. اس نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا, ماتھے پہ تھکن تھی. بیوی نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑتے اندر لائی, پیر دھل کے کہا سرتاج لیٹ جائیے, لگتا کہ بہت تھکے ہوئے ہو. شوہر لیٹ جاتا ہے. بیوی نے سر میں تیل ڈالا, مالش کیا, مسکرا کے کہنے لگی سرتاج کام کرنے گئے تھے, کیا ہوا, کچھ ملا کے نہیں, کام نہیں ملا. کہتے ہیں بیوی کام تو ملا ہے, کم مزدوری, کم میرا مالک اتنا بڑا ہے, مزدوری مانگتے ہوئے غیرت آ رکھی تھی, اس لیے پیسہ نہیں مانگا. اللہ اکبر, بیوی بھی حیاء والی تھی, بیوی بھی مصطفیٰ جان رحمت کی گھر کی کنیز تھی. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. شوہر کہنے لگا بیوی بتا تو صحیح, بچوں کو کیا کھلا کے سلایا ہے. جانتے ہو کیا کہا بیوی نے, کہا سرتاج اگر روٹی رکھی ہے تو کیا ہوا, اللہ کی نعمت پانی تو موجود تھا, میں نے بچوں کو گرم پانی کر کے سلا دیا, بچے پانی پی کے سو گئے ہیں. اگلے دن پھر نکلا, پھر مسجد میں. بیوی نے پھر کہا شام کو آؤ تو کچھ لے کے آنا. شام کو خالی ہاتھ آیا, 2 دن اسی طرح سے آیا. جب تیسرا دن آیا, بیوی نے شوہر نے جانے لگا تو بیوی کہتی میرے سرتاج ٹھہریے تو صحیح. کہا کیا بات ہے, کہا آج اپنے مالک سے اتنا کہہ دینا, 3 دن کی مزدوری بھلے نہ دے, کم سے کم اتنا کہہ دینا, اتنا دے دے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے. اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے, اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کے سوکھے ہوٹ نہیں دیکھے جاتے ہیں. ارے نہ دے 3 دن کی مزدوری, کم سے کم اتنا تو دے دے, ایک وقت بچوں کو کھلا کے سلا دیا جائے. یار شوہر کی چیخ نکل جاتی ہے. جب جانے لگا بیوی نے کہا شوہر ٹھہر تو صحیح, یہ 3 دن کا فاقہ صحیح, اگر پھر بھی مزدوری نہ ملے میرے سرتاج حرام کے لقمے نہ لے کے آنا, خالی ہاتھ آ جانا, لیکن حرام کی روٹی نہ لانا. کہا کس لیے, کہا بچوں کو فاقے سے مرنا گوارا کر سکتے ہیں, حرام کے لقمے ان کے حلق سے اتر جائیں, یہ غیرت والی ماں کو گوارا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بے شک یہ تھی بیویاں. آج شوہر نہ لائے نہ کچھ, کھانا تو چھوڑیے, پسند کا سوٹ اگر نہ لائے تو کہتی ہے تجھے اپنے شوقوں میں پورے کرنے میں آگ نہیں لگتی ہے, میرا ایک سوٹ لانے میں تجھ میں آگ لگ گئی. ہاں, جب یہاں سے شروع ہوتی ہے تو دے طلاق, لے طلاق. مسلمان بہت آگے کی چیز ہے, تینوں ایک ساتھ چھوڑ دیتا. پھر کہتا مفتی صاحب کوئی تو راستہ نکال لو, چھوڑی نہیں جا رہی. کیوں, کلیجے پھٹ رہے, پہلے طلاق دیتے وقت نہیں سوچا. یاد رکھو بھائی, طلاق دینے میں جلدی نہ کیا کرو. 7 بیٹیاں ہو نا تو باپ کو اتنا بوجھ نہیں لگتا جتنا ایک بیٹی طلاق کا کاغذ گھر لے کے آتی ہے تو باپ کو بوجھ لگتا ہے. آسانی سے طلاق نہ دیا کرو, سنبھالو گھروں کو, بچاؤ گھروں کو. اور یہ کب ہوگا, جب ہماری بیٹیاں دیندار ہوں گی, شوہر کی فرما بردار ہوں گی, تو پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. کنیزہ فاطمہ زہرا بناؤ بیٹیوں کو, ان سے کہو بیٹی ثانیہ مرزا بننے نہیں آئی تھی, تو کنیزہ فاطمہ زہرا بننے آئی ہے. ان کا کردار اپناؤ, کردار اپناؤ. بیٹیاں اچھی ہوتی ہیں تو پھر نسلیں بھی اچھی ہوں گی. سمجھ لیں نا میری بات. اس نے کہا جا تو رہے ہو, خالی ہاتھ آ جانا, حرام کے لقمے نہ لانا. شوہر روتا ہوا چل دیا, مسجد میں آ گیا. آج الگ منظر تھا, ہر دن کا معاملہ الگ تھا, آج کا الگ تھا. آج تو آنسو نہیں تھم رہے, جھاڑو لگا رہے, کہہ رہا اتنی دے دینا کہ تیرے نام کی لاج رہ جائے, اتنا دے دینا کہ کم سے کم رشتوں کا پاس رہ جائے, مالک اتنا دے دینا. اب تک بیوی کو سمجھایا, اگر اب نہ سمجھا سکا نا تو مالک صبر کا بندھن ٹوٹے گا. ہو سکتا میری بیوی تجھے کچھ کہہ دے, میرے مالک کو برا کہے گی نا, مالک میں گوارا نہیں کروں گا, یا اللہ اتنا ضرور دے دینا. روتا رہا, شام ہو گئی. جب شام چلا نا خیال آیا یار روز خالی تھیلا لے کے جاتا تھا,
کچھ نہیں، آج مٹی بھر لو تھیلے میں. کہتا میں نے بے خودی میں تھیلے میں مٹی بھر لی اور لے کے چل دیا. کہتا بس پھر کیا تھا، قدم آج اٹھ نہیں رہے تھے. آج ہمت جواب دے گئی تھی. اپنا گھر ایسا لگتا تھا جسے کہاں جا رہا ہوں. آج بچوں کا سامنا کرنا مشکل تھا. کہتا میں دبا دبا ڈرا ڈرا چلا، گھر کے دروازے کے قریب آیا. کہتا میں رک گیا، اندھیرا ہوگا تب جاؤں گا جب بچے سو جائیں گے. کہتا میں گھر کے قریب آ کے رک گیا، اندھیرا ہو چکا تھا. میں نے دیکھا میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. جب میں نے دھواں اٹھتا دیکھا نا، میں نے آنکھوں کو مسلنا شروع کیا. لگتا ہے میں کسی اور کے گھر کے قریب آ گیا ہوں. میرے گھر میں دھوئیں کا کیا کام، میرے گھر میں تو پکانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیا ہوگا دھوئیں کا. یہ کہتا آنکھیں مسل کے میں نے دیکھا تو مجھے لگا گھر تو میرا ہی ہے. کہنے لگا پھر بھی یقین نہیں ہوا. میں قریب گیا، دیواریں نیچے تھی. میں نے چھانک کے دیکھا نا، میرے گھر کے آج سارے چولہے جل رہے ہیں. کہیں پہ کچھ بن رہا تھا، کہیں پہ کچھ بن رہا تھا. کہتا پریشان تھا میں، یہ کیا معاملہ ہے. کہ جیسے دروازے پہ آیا، بیوی دروازے پہ ہر دن کی طرح کھڑی تھی. بیوی نے دروازہ کھولا، میں نے قدم رکھا، اس نے میرا استقبال کیا اور استقبال کر کے کہتی مبارک ہو. کا کیا ہوا ہے؟ کہ تمہارا مالک بڑا کریم ہے. کہ کس لیے؟ کہ آؤ ذرا ہاتھ پکڑا اندر لے کے گئی. کہتا میں نے چولہوں پہ دیکھا، طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو تھی. جب اندر لے کے گئی تو نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ جو دینے والا آیا تھا اس نے کہا تھا یہ اس نے بھیجا ہے جہاں پہ تیرا شوہر مزدوری کیا کرتا ہے. اللہ اکبر اتنا سنا، سجدے میں گر گیا. سجدہ کر کے اٹھ کے کہنے لگا بیوی بتا تو صحیح، صرف نعمتیں بھیجی ہے یا کوئی پیغام بھی بھجوایا ہے؟ تو بیوی نے کہا تھا دینے والا جو آیا تھا کہہ کے گیا تھا کہ مالک نے کہا ہے اپنے شوہر سے کہہ دینا تم محنت میں کمی مت کرنا، ہم کبھی مزدوری میں کمی نہیں کر سکتے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم فیضان حضور تاج الشریعہ مفتی حماد صاحب مراد آبادی. نعرہ تکبیر. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں. وہ تو نہایا سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جلسے میں آنے والوں بچوں کو اچھی تعلیم دو، پڑھاؤ بچوں کو، حلال روزی کھلانا، حلال روزی کھلانا. جب ماں باپ اپنا بچوں کو بچپن سے قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. یوں ہی حسین نے نیزے پہ قرآن نہیں پڑھا تھا. جب ماں نے دودھ پلاتے وقت قرآن سنایا تھا نا، تو تب حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا. اس لیے مائیں بھی قرآن والی تلاش کرو، رشتے دیکھ بھال کے کرو. یہ مت دیکھنا ڈگری کون سی ہے، یہ دیکھنا کردار کون سا ہے. یہ مت دیکھنا یہ سائن کیسے کرتی ہے، یہ دیکھنا اس کی زندگی کا طور طریقہ کیسا ہے. ڈوب گئے وہ لوگ جو پیسوں کے لالچ میں شادیاں کرتے، برباد ہو گئے، برباد ہو گئے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سکون کبھی پیسے سے نہیں ملتا ہے، کبھی نہیں. سکون اللہ دیتا ہے، سکون اللہ دیتا ہے. اگر پیسوں سے سکون ملتا نا تو کوئی بھی نہ پیسے والا نیند کی گولی نہیں کھاتا اور کسی غریب کو نیند نہیں آتی. لیکن میں تو سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. اللہ کو راضی کر لو، قسم خدا کی کائنات تمہاری ہو جائے گی. ہاں حضرت ابراہیم بن ادہم آپ نے تخت شاہی چھوڑ دیا، ٹھوکر مار دی تو دریا کے کنارے آ گئے. گدڑی سل رہے تھے، سگے ماموں آ گئے، کہنے لگے بھانجے کیا ملا تو نے حکومت چھوڑ دی، یہاں دریا میں کنارے بیٹھ کے ایک ہی گدڑی ہے اسے بھی سل سل کے پہن رہا ہے، کیا پایا تو نے؟ سب کچھ چھوڑ کے مسکرا کے دیکھا. کہا دیکھنا چاہتے ہو کیا پایا؟ کہا ہاں. سوئی پھینک دی دریا میں. کہنے لگا لے ایک سوئی تھی وہ بھی پھینک دی تو نے. ماموں نے کہا تو کہنے لگے دیکھو نا میں نے کیا پایا. آواز دی مچھلیوں سوئی لاؤ. اتنا کہا نا تو جتنی مچھلیاں تھیں کنارے پہ آئیں اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ کیا لے کے آئی ہو؟ اسے تو میں ٹھوکر مار کے آیا ہوں، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے. تو پھر ایک مچھلی آئی چھوٹی سی، وہی سوئی وہی دھاگا لے کے. آپ نے فرمایا ہاں یہ میری سوئی ہے. ماموں حیرت میں تھے یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے نہیں جانا آپ نے. کہتے ہیں جو خدا کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے. صرف خدا کے ہو جاؤ، صرف خدا کے ہو جاؤ. اور خدا کیسے ملے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا.
ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آنگنا کا جایا. وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا. اللہ اکبر. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ ملا بمشکل, در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. حضور سے بھی پیار کرو, خدا سے بھی پیار کرو. بدل جاؤ جوانو, چہرے حضور والے بنا لو. یہ مت دیکھو چہرہ ایسا بنانا جو لڑکیوں کو اچھا لگے, نہ چہرہ ایسا بنانا ہے جو حضور کو اچھا لگے, جو حضور کو اچھا لگے. یہ مت سمجھنا ان مولویوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں, پینٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. ان مولویوں کے پاس جو ہے برانڈڈ چشمہ لینے کا پیسہ نہیں ہے. نہیں, قسم خدا کی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں برانڈ پسند نہیں ہے. اگر ہماری برانڈ پوچھتے ہو نا تو ہماری تو وہ برانڈ ہے جو کائنات میں سب سے اعلیٰ برانڈ ہے. ہاں, ہم نے کبھی کوٹ کو ترجیح نہیں دی, پینٹ کو ترجیح نہیں دی. ہمیشہ علماء نے یہی سوچا ہمیں تو وہ کرنا ہے جو مصطفیٰ کو بھی پسند ہو, خدا کو بھی پسند ہو. یہی وجہ ہے اسٹیشن پہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی مولوی ٹوپی لگا کے کھڑا ہے. فلائٹ میں ہم لوگ جاتے ہیں, لوگ ایسے دیکھتے تیسری مخلوق آ گئی کیا, نہیں, اور ڈرتے ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے, ڈرنے کی ضرورت بھی کیا, سچے مسلمان ہو جاؤ. پھر آواز آتی کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جہاں مولوی کھڑا ہو جائے بڑے اچھے اچھوں کی نظریں جھک جاتی. گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جس جگہ بیٹھ جاؤ نا کروٹ میں بیٹھنے کوئی نہیں آتا. یہی سوچے اگر بیٹھ گیا تو فوراً پھٹ جائے گا. ہاں, کئی بار دیکھا وہ جو وہاں سے نا روم سے فلائٹ تک بسیں لے کے جاتی ہے نا, سیٹ پہ اکیلے بیٹھ جاؤ نا, سالے سب کھڑے رہیں گے, اور لیکن بیٹھنے کروٹ میں کوئی نہیں آ سکتا. ڈر اتنا ٹوپی والوں کا. میں کہتا ہوں قسم خدا کی, یہ کہتے ہیں ہم مسل ڈالیں گے, میں کہتا ہوں تم مسلنے کے لائق ہی نہیں ہو. اتنا ڈرتے ہو, بچوں کے قتل کر رہے ہو تاکہ یہ قوم آگے نہ بڑھ پائے, جوانوں کو مار رہے ہو یہ سوچ کے کہ یہ مار ڈالیں گے ہمیں. یاد رکھو ہم مٹانے نہیں آئے ہیں, ہم تو مٹنے والوں کو بچانے آئے ہیں. ہمیں پہچان لو قسم خدا کی, جو حضور کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کی قدموں کی دھول ہو جایا. بے شک, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. بے شک بدل لو, بدلیں گے انشاءاللہ. ڈی جے تو نہیں بجائیں گے, جو ڈی جے بجائے اس کے گھر میں جانا. پیچھے والے ہاتھ کیوں اٹھائیں گے, پیچھے والے زیادہ کوارے بیٹھے شاید. یہ جتنے ہاتھ اٹھا رہے شاید شادی شدہ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. دیکھو بھئی شادی شدہ کوئی ہاتھ نہ اٹھاؤ, نہ اٹھاؤ بھئی, تمہاری بھی شرارت ہوتی ہے. سارے بھئی مسئلہ میرا نہیں, بجاؤ گے میرے باپ کا کیا جائے گا, میں تو 1 گھنٹے کے لیے آیا جا رہا ہوں. مولویوں کا کیا چلا جائے گا, انہیں اپنا حساب دینا, تمہیں اپنا دینا. لیکن بات یہ ہے ہمیں حضور کی پوری امت بچانی ہے. پوری امت کا درد ہمیں رکھنا اپنے سینے میں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. نکاح حضور کی سنت ہے, تو جب سنت حضور کی ادا ہونی چاہیے تو پھر باتیں بھی حضور کی ہونی چاہیے. کچھ لوگ نا یار بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. میں نے تقریر میں 2-4 جگہ کہہ دیا کہ بھئی یہ شادی میں جلسہ کرایا کرو. مجھے ہی فون کر کے کہتے ہیں میری شادی ہے اس تاریخ میں آنا تمہیں. میں کہتا ہوں بھائی میں تو 6 مہینے تک خالی نہیں ہوں. تو کہتا تو پھر میں ڈی جے نچاؤں. ہاں مجھ سے ایسی کہہ دیتے, کہہ رہے دیکھو آ جائیے ورنہ بالک نہ مانیں گے. دھمکی دیتے. ضروری ہے یار میں کبھی جلسہ ہو, تجھے حضور سے عشق ہے نا, تجھے بھی پیار ہے, تو دولہا بنے نا, کھڑا کر دے کسی کو بھی. عثمان بھائی سے کہہ کہ پڑھو میرے حضور کی نعت. ہاں کہنا نواب بھائی کو کھڑا کر کے میں دولہا بن رہا ہوں, میرے حضور کا سیرہ پڑھ کے سنا دو. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. قسم خدا کی سیرہ تیرا ہوگا, کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ورثنا شروع ہو جائے. یہ کریں گے انشاءاللہ, مگر مجبور مت کرنا کسی مولوی کو, ہاں ورنہ ڈی جے نچائیں گے. مولوی سے بگاڑنی اچھی نہیں ہوتی ہے بابو. اگر انہیں بے وضو نماز جنازہ پڑھا دی تو قبر میں بھی کودے گا. اس سے بگاڑنی نہیں ہے, اس سے بنا کے رکھنی ہے.
سمجھ گئے میری بات؟ نکاح کے وقت انشاءاللہ حضور کی نعتیں ہوں گی، حضور کی باتیں ہوں گی، اور سنیں اگر پھر بھی کوئی ڈی جے بجائے سمجھ لینا حرام کے کھائے، حلال کے کھائے نہیں، اس لیے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، اور جو حضور کے صدقے کھاتا ہے اس کے حصے میں حرام کے لقمے، حرام کے لقمے، اور جب حرام کے لقمے نہیں آتے تو شادی میں گانے نہیں بجیں گے انشاءاللہ۔ چچا لوگوں سے خبردار، ان کی بڑی حسرت ہے جان اللہ کا ایک بار وہ ڈانس دیکھ لیتا، نہیں چچا بڑھاپے میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تو پھر جڑتی نہیں جڑتی، نہ کود تو نہ کود اللہ کے بندے، کم سے کم تجھے تو بڑھاپے کی بھی حیا کرنی چاہیے۔ میرے حضور نے بڈھوں کو کتنی عزت دی ہے، کتنی عزت دی ہے جانتے ہو؟ میرے حضور نے فرمایا جس نے میری امت کے سفید بالوں والے شخص کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کی ہے۔ اتنی عزت اگر حضور نے دی ہے تو تیری بھی ذمہ داری ہے۔ بند کر ڈی جے نہیں بجے گا، میرے حضور کی باتیں پھر گود تمہاری ہوگی آنے والا خالد بن ولید ہوگا، گود تمہاری ہوگی آنے والا محمد بن قاسم ہوگا انشاءاللہ۔ جو باتیں رہ گئی ہیں نا، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے اگر دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ میرے بھائی میری بات دیکھو بڑا مسئلہ، ایک منٹ ایک منٹ رک جائیے ایک منٹ ایک بات بتاؤں، مجھے آپ کو دیکھ کے ایک بات یاد آ گئی، بھائی ہنسنا مت، بات ایسی ہے تھوڑی سی۔ وہابیوں کے اجتماع ہوتے ہیں نا تو اتنا لمبا پنڈال نہیں بنتا جتنی وہ لیٹرینیں بناتے ہیں، وہ جلسہ سننے تھوڑی آتے ہیں، وہ کھانے ہی آتے ہیں، خالی ان کے جلسے ہی نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ وہ اجتماع نہیں کہتے، اسے اور بھی کچھ کہتے ہیں، سمیلن۔ ہاں وہ جنے کون سا سمیلن کرتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے اتنی پبلک ہے، ایک بھی ٹوائلٹ نہیں، اور کوئی اٹھ کے گیا بھی نہیں، کوئی اٹھ کے گیا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جتنے بیٹھے نا اپنی طاقت سے نہیں روحانی طاقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، روحانی طاقت سے بیٹھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے حد کر دیا، میں شاید زندگی بھر یاد رکھوں گا کہ اس علاقے میں جلسے کیسے سنے جاتے ہیں، جلسے کیسے سنے جاتے ہیں۔ بھائی محبوب صاحب نے بھی کہا ہے اور کئی لوگوں کی فرمائش ہے کہ تھوڑی دیر بات بڑھا دیں، تو ایک فرمائش اور ہے کہ حضور کا شجرہ پڑھ لیا جائے، ٹھیک ہے، بات بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی بات بھی رہ جائے گی انشاءاللہ۔ میں کبھی پھر دیکھو مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ بھائی آپ نے بنایا کیا ہے، ورنہ ہماری قوم بڑی اچھی ہے، فارمی مرغے لا کے کھلاتی ہے، مولوی سے کہتی ہے وہ طاقت دکھا جو دیسی میں طاقت ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں پتا بنا کیا ہے، مگر مسئلہ تھوڑا سا ایسے ہی ہے ہماری قوم کا، ٹھیک ہے، بلوایا کرو نا تو تھوڑا سا اچھا بھی کھلایا۔ مولوی ویسے ہی مرغوں میں بدنام ہے، بابو آج وہ مرغا کہ گردن پکڑتے چھری سے پہلے حلال ہو جاتا، وہ مرغے اب کہاں ملتے ہیں، گردن کٹنے کے بعد بھی اڑتا رہتا تھا۔ تو اب بتا جب جسے کھا رہے وہ ایسا تو مولوی کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا ذرا توجہ ہے آپ کی، شجرہ پڑھ لیا جائے، آپ بھی راضی ہو جائے، خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلوایا اس لیے کہ میں بلا وجہ کی تھوپتا نہیں ہوں، سبحان اللہ کا مطلب دل سے ہے، یار بات سودا اچھا ہوگا تو قیمت خود لگ جاتی ہے نا، قیمت خود لگ جاتی ہے، اور پھر جب مشک ہونا تو اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو لوگ خود بخود اس کی مہک محسوس کرتے ہیں۔ باتیں حضور کی اور بندے سے کہا جائے کہ سبحان اللہ تو دل کرتا سبحان اللہ نہ لٹ لٹ دیکھ کہ مسلمان ہے اور سبحان اللہ منہ سے کہلوانا پڑ رہا ہے، اس لیے میں نہیں کہتا ہوں، اور شکر ہے اللہ کا جب باتیں ہوتی ہیں تو دیوانے خود بخود بولا کرتے ہیں کیا؟ ہاں جی دیکھو اس میں ڈنڈی نہ ماریے گا، میں اس میں سبحان اللہ اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے نا میں بیچ میں سانس لے لوں گا، آپ کو نیکی مل جائے گی، میرا کام ہو جائے گا۔
بے شک دونوں فائدے بتانے چاہیے نا، میرا اپنا بھی مقصد ہے بھائی تھوڑا سا اس لیے ذرا مگر بیچ میں ساتھ نہ چھوڑیے گا، بولیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذرا کھڑے والے لوگ بھی بولتے سبحان اللہ. ہاں جو ابھی الیکشن آ جائے نا ہمارے کہاں گے بھائی وہ شباسد صاحب کدھر ہے؟ ہاں ماشاءاللہ دیکھو انہوں نے الیکشن میں نعرے لگائے ہوں گے نا، آپ گواہی دینا الیکشن کے نعرے تیز تھے یا جلسے کے نعرے تیز ہے، بولیں ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بھائی توصیف صاحب کو، اللہ برکت عطا فرمائے. بلہ لگا کے بیٹھے ہیں، یقیناً کمیٹی کی یہ بھی ایک ممبر ہے، جتنے بلے والے ہیں اللہ کرے یہی بلہ قیامت میں ہماری پہچان بن جائے. کاش فرما دیا جائے کہاں گئے جو حضور کی ذکر کی محفلیں سجایا کرتے تھے. کام بن جائے گا، بس کام بن جائے گا، کام بن جائے گا. رحمت حق بہانہ نہیں جویا، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی. یہ دعا کرنا اللہ قبول کر لے. گھمنڈ نہ کرنا کمیٹی والوں ہم نے اتنی بھیڑ اکٹھا کی تھی، ہم نے اتنا کامیاب جلسہ کرایا، نہ جانا نہ تو بس ہاتھ اٹھا کے کہنا اللہ جتنی محنت کی ہے بس اسے قبول کر لے، بس اتنا کہنا ہے اللہ قبول کر لے. ہاں بس ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کہنا. سبحان اللہ. کئی لوگ تو اس میں بھی افضلیت دکھا رہے ہیں، افضلیت دکھا رہے ہیں کہ یہ میں نے پڑھا تھا اس کے بعد انہوں نے پڑھا، اس نے پڑھا بھائی کس نے پڑھ دی، چل پڑھ دیا تو نے ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی پڑھ دے ٹھیک ہے جی. میں نہیں بتاؤں گا پڑھا کس نے سب سے پہلے. اللہ جنہیں عزتوں کی ضرورت ہے انہیں عزتیں دے دے، بس میری یہی خواہش ہے. اللہ جسے نوازے اس کی گھٹتی نہیں ہے، جس کی گھٹا دے اس کی کبھی بڑھتی نہیں ہے. ذرا بول دے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے. ڈنڈی مار گئے تم لوگ. دیکھو جی ایک بات سن لو جی، آپ لوگ جو ہے نا بالکل ایسے سمجھیے جیسے ڈرائیور کی کروٹ والے لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ سو جائیں ڈرائیور سو جاتا، پھر گاڑی کدھر جاتی ہے معلوم ہے، کہیں فٹ نیچے چلی جاتی ہے. ہاں تو پھر مطلب آپ کو جاگتے رہنا تھا کہ گاڑی سیدھی چلتی رہتی ہے. کوئی بولے نہ بولے ذرا آپ بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشر، متوشر کے بیٹے لبکنے اکرام، لبکنے اکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے وام، وام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے دو کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہیں، عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، وکی کی آمد، بدری کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب مراد آبادی. نعرہ بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیرانہ صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.